بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کا وقت تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ آج میں تمہیں ایک نئی مسجد میں لے کر جاؤں گا۔ مسجد اتنی خوبصورت ہے کہ وہاں تراویح پڑھ کر تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ تم نے مکہ مکرمہ میں تراویح پڑھی ہے۔ ایک تو مسجد کا صحن بے حد شاندار ہے۔ صحن میں مانو تو شیشے جیسی ٹائل لگی ہوئی ہیں اور دور دور تک روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تم وہاں چل کر دیکھو، باقی سبھی مسجدیں تم بھول جاؤ گے۔ میں بھی تجسس میں آ گیا تھا، پر مجھے کیا پتہ تھا کہ مسجد میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ وہ ہوگا کہ خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مغرب کے فوراً بعد ہم مسجد الحرمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقعی مسجد کی شان ہی الگ تھی۔ چاروں طرف روشنیوں میں گھری ہوئی یہ مسجد نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو تراویح کا وقت ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی وضو کیا اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 تراویح ہی پائے تھے کہ مجھے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا درندہ ہے جو اونچی آواز میں سانس لے رہا ہے۔ عموماً ایسی آواز کسی بڑے جانور کی ہوتی ہے، لیکن میں نے تراویح پر دھیان دیا۔ میں اپنے ذہن کا دھیان بٹانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں اپنی تراویح پر ہی توجہ دینے لگا۔ مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا، سانسوں کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب یہ آواز اس قدر بڑھ گئی کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا تو میں نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ میری تو مانے جان ہی نکل گئی تھی۔ امام صاحب کے عین پیچھے جہاں وہ نماز پڑھا رہے تھے، کالے رنگ کا ایک موٹا اژدہا بیٹھا میری آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھنا تھا کہ میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی تھی۔ صف میں کھڑے باقی لوگوں نے بھی اس اژدہے کو دیکھ ہی لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ امام صاحب کچھ بولتے، صفوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور بھاگتے بھی کیوں نہیں؟ اتنا بڑا سانپ آپ بھی اگر اپنے سامنے دیکھ لیں تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگ سب باہر کی طرف بھاگے۔ امام صاحب نے کہا کہ مسجد کے دروازے کو باہر سے بند کر دو تاکہ سانپ اندر ہی رہ جائیں اور باہر نہ نکل سکیں۔ ہم ریسکیو ٹیم کو بلائیں گے اور ان سانپوں کو ماریں گے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے مل کر مسجد کے سبھی دروازے بند کر دیے تھے۔ ہال کے دروازے بند ہونے کے بعد سب لوگ باہر آ گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ مسجد کے صحن میں تراویح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی موسم اتنا سرد نہیں ہے۔ یوں ایک علیحدہ اسپیکر کا بندوبست کر کے مسجد کے صحن میں تراویح پڑھائی جانے لگی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ مسجد کے اندر سے سانپ کیسے نکل آئے۔ سانپ مٹی والی جگہ میں رہتے ہیں، مگر یہاں تو فرش پر ٹائلز لگی ہوئی تھیں۔ پوری مسجد جگمگا رہی تھی۔ آس پاس کوئی درخت بھی نہیں تھے، صحرا بھی نہیں تھا کہ میں کہتا کہ سانپ وہاں سے آ گئے ہیں، جبکہ سانپ مسجد کے مینار کے اندر سے آئے تھے۔ ایسا لگا تھا کہ یہ سانپ آسمان سے نیچے گرے ہوں، کیونکہ مینار کا تو زمینی تعلق نہیں تھا۔ بہرحال جب تراویح پڑھا کر امام صاحب فارغ ہوئے تو ریسکیو ٹیم بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے مسجد کے دروازے کھولے۔ سانپوں کو مارنے کے لیے وہ کافی سارے ہتھیار اور آلات بھی لے کر آئے تھے، مگر غضب خدا کا، جیسے ہی مسجد کے دروازے کو کھولا گیا تو مسجد نہ صرف سانپوں بلکہ بچھوؤں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا بھر کے سانپ اور بچھو اس مسجد میں جمع ہو گئے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ اس مسجد میں اتنا سارا گند کیسے آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اتنے خطرناک حشرات کی موت، سب لوگوں کا یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے مسجد کو فوری طور پر خالی کروایا گیا۔ ریسکیو ٹیم نے وہ بچھو اور سانپ وغیرہ چن چن کر مار دیے تھے۔ انہوں نے مسجد میں اسپرے بھی کر دیا اور مسجد کو اچھے طریقے سے چیک بھی کیا گیا۔ مینار میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی جس سے کوئی سانپ، بچھو، کیڑا مکوڑا مسجد کے اندر داخل ہو سکے۔ اچھے طریقے سے پوری مسجد کو چیک کرنے کے بعد پورے 1 دن کے لیے خالی کر دیا گیا تھا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں مسجد یوں بھی زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ اس مسجد میں آنے سے 2-3 دن تک گریز کی جائے۔ 1 دن کے لیے مسجد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 2-3 دن کے بعد دوبارہ مسجد میں افطاری تھی۔ افطاری کا اہتمام حاجی صاحب نے کیا تھا،
جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ لوگ حاجی صاحب کو بہت دعائیں دیتے تھے، لیکن ساتھ افطاری پر یہ باتیں ہونے لگیں کہ مسجد میں سانپ اور بچھو کہاں سے آ گئے۔ آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا، بہت سارے لوگ یہ باتیں کرنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، انہوں نے کبھی کسی مسجد میں جانوروں کو یا پھر حشرات کو آتے نہیں دیکھا، ایسا ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ تبھی سب آدمیوں میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ مسجد میں یہ سانپ اور بچھو کیوں نکلے تھے۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ سبھی کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ جب مینار بھی اوپر سے بند تھا، سانپ وغیرہ بھی اندر نہیں آ سکتے تھے، تو پھر یہ ماجرا کیوں کر ہوا۔ اس آدمی نے ہم سب سے وعدہ لیا کہ ہم یہ بات کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ ہم لوگ تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسی بات کرے گا۔ کہنے لگا کہ دوستو، تم لوگ غور کرو تو یہ سب کچھ اس امام مسجد کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتا نہیں ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ جب اتنے مقدس مہینے میں ایسا اناڑی شخص ہم پر مسلط ہوگا تو مسجد میں ایسی ہی چیزیں رونما ہوں گی۔ اس امام مسجد کو ہٹا کر دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہتری ضرور آئے گی۔ اس آدمی کی بات سن کر سبھی نے اتفاق کیا۔ امام مسجد تھوڑے توتلے تھے، ان کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ امام مسجد جان بوجھ کر توتلا بنتا ہے تاکہ لوگ اس پر رحم کھائیں اور مسجد میں چندہ وغیرہ دیں، جبکہ مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ سب لوگوں نے کہا کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو، اس بات سے بچنے کے لیے امام مسجد کو تبدیل کیا جائے۔ یہ بات فوراً حاجی صاحب تک پہنچ گئی، جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا۔ حاجی صاحب نے بھی لوگوں کی باتوں سے اتفاق کیا اور امام مسجد ایک ہی دن میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب ایک نہایت ہی خوبصورت قرات والے مفتی صاحب کو امام مسجد بنا دیا گیا۔ وہ نہ صرف یہ کہ قرات خوبصورت کرتے تھے، بلکہ ان کی شخصیت بھی کافی روبدار تھی۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ بہت ہی اصول پرست انسان ہیں۔ نئے امام کا نام عمر فاروق تھا۔ پہلے والے امام مسجد کو کوئی بہانہ بنا کر نکال دیا گیا تھا، مگر ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا ہوگا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ 3 دن کے بعد مسجد دوبارہ کھولی گئی تھی۔ آج امام عمر فاروق نے مسجد میں نماز پڑھانا تھی، مگر جیسے ہی اذان کے بعد انہوں نے تراویح کی نیت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو معاملہ ہوا، سب کی آنکھیں جیسی پتھرا گئی تھیں۔ اب کی بار تو مینار کے اندر سے ایک بڑا کالا موٹا سانپ نکل کر مسجد کے اسپیکر پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ مسجد کی صفوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے مارتے مسجد سے باہر نکل آئے تھے۔ اب کی بار تو معاملہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ مسجد کے مینار سے سانپ نکلے اور پوری مسجد میں پھیل گئے تھے۔ یہ سانپ لاتعداد تھے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ ایک خاص انداز میں چلتے اور چکر لگا رہے تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مسجد کی انتظامیہ نے فوراً ہی ریسکیو کو بلا لیا۔ پھر سے ریسکیو کو طلب کیا گیا۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ تجربہ کار ہو چکے تھے۔ ایک ہی گھنٹے میں مسجد کا صفایا تو کر دیا گیا، مگر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ کسی میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ جامع مسجد الحرمین میں جا سکے۔ سب کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی تھیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ جتنا لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس تھا، اتنی ہی زیادہ حیرت بھی تھی۔ ہر ایک شخص کے ذہن میں لا تعداد سوال تھے، اور انہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ میں تو اس مسجد کے قریب ہی گھر میں رہتا تھا۔ سوچنے لگا کہ اگر یہ سانپ کہیں سے آتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ ہے، تو کل کو پورا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ بات ہمارے لیے پریشانی اور حیرت کی تھی، مگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آنے پر ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ مسجد میں کیمرہ لگایا جائے گا۔ 3 دن تک مسجد دوبارہ بند کر دی گئی تھی۔ مسجد میں کیمرہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ سانپ جب بھی جس بھی وقت مسجد میں نکلیں، انہیں اسی وقت ریکارڈ کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ سانپ آتے کہاں سے ہیں۔
مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ کیمرہ لگانے سے معاملہ اور گھمبیر ہو جائے گا۔ امام مسجد نے یہ ذمہ داری دی۔ ایک کمرے میں اکیلے لے جا کر انہوں نے مجھے یہ بات بڑی رازداری سے کہی۔ بولے کہ بیٹا، پہلے تو لوگوں نے اس مسجد کے امام پر شک کیا تھا، مگر ان کا وہ شک بھی دور ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کیمرے کی دیکھ بھال تم کرو۔ کیمرے کی ریکارڈنگ پر ہر لمحہ نظر رکھو اور دیکھو کہ جو سانپ تراویح کے وقت اچانک باہر نکل آتے ہیں، آخر ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مسجد کی دیواروں میں کوئی نقص ہے، یا پھر مسجد تعمیر کسی غلط طریقے سے کی گئی ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے امام صاحب سے کہہ دیا کہ میں ان کی بات پر پورا عمل کروں گا۔ اگرچہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسے کوئی مسلمان چھوڑ نہیں سکتا، لیکن مسجد کی وجہ سے میرے لیے یہ بات مجبوری بن گئی تھی کہ میں تراویح چھوڑ کر کیمرے پر نظر رکھوں، کیونکہ سب لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ یہ سانپ اسی وقت نمودار ہوتے تھے جب تراویح کی نماز پڑھائی جاتی تھی۔ تراویح کی نماز کے دوران یہ سانپ اچانک نمودار ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی کمر بست لی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں ہر صورت اس معاملے کی تہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ میں نے ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کی۔ اگلے دن تراویح شروع ہونے سے پہلے میں کیمرے کی ریکارڈنگ پر نظر جما کر بیٹھ گیا۔ میں بس اس لمحے کو ڈھونڈ رہا تھا جب سانپ مسجد کے محراب کے اندر سے نکلیں گے۔ پھر ایک عجیب واقعہ میری نظروں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہی محراب کے اندر سے 5-6 سانپ نکل آئے، لیکن میں نے تو ایک بار بھی پلک نہیں جھپکائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سانپ آسمان سے نازل ہوئے ہوں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر میری تو جیسے چیخ نکل گئی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ یہ بات کسی کو میرے تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مارے خوف کے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں جا کر ان لوگوں کو کیا بتاؤں۔ مسجد میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو تو شک ہو چکا تھا کہ آج بھی سانپ آ چکے ہیں۔ بالآخر وہی ہوا جو آج سے پہلے ہوتا آیا، لیکن آج ہم سب لوگوں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی کہ وہ سانپ مسجد کے فرش پر اپنا سر پٹخ رہے تھے۔ ایسے سر پٹختے جیسے کہ کسی غم میں پیٹ رہے ہوں۔ ہر طرف یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ مسجد الحرمین میں ایسے سانپ ہر رات تراویح کی نماز کے وقت نکل آتے ہیں۔ اس بار مشورہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ امام صاحب نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں اس معاملے پر غور کرنا ہوگا، ورنہ تب تک مسجد میں لوگوں کو بلانا بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ سانپ 2-3 لوگوں کو بھی نقصان پہنچا دے تو 2-3 گھر اجڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اس بات نے مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ میں نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سانپ آنن فانن نمودار ہوئے۔ نہ ہی میں نے انہیں کسی بل سے نکلتے دیکھا، نہ کسی دیوار کے نیچے سے یا قالین کے نیچے سے وہ نکلے تھے، بلکہ وہ تو بس اچانک کیمرے میں نمودار ہو گئے اور میں نے ان کے آنے کو محسوس کر لیا۔ میں نے مفتی صاحب کو بھی بات بتا دی۔ سب لوگوں کے سامنے بھی حقیقت آ چکی تھی کہ سانپوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ بس اچانک نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سننا تھی کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ مسجد کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے یا جو اس مسجد کے ٹھیکیدار تھے انہیں بلایا جائے۔ جن مزدوروں نے مسجد کی تعمیر کی ہے انہی کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ہر رات سانپ کیوں نکل آتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے یا تو کوئی وجہ ہے یا مسجد کی تعمیر میں کوئی نقص رہ گیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ مسجد حاجی صاحب نے آج سے 1 مہینہ پہلے ہی بنوائی تھی، مگر مسجد کی فرش اور بنیادیں تقریباً 6 مہینے پہلے رکھی گئی تھیں۔ اس مسجد کو بنے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ہم سب کو یہی شک تھا کہ مسجد کی تعمیر میں کوئی نقص رہ گیا ہوگا، یا تو اس مسجد کے آس پاس سانپوں کا کوئی ٹھکانہ ہے جہاں سے سانپ نے بہت سارے بچے دے رکھے ہیں اور وہ بچے دھیرے دھیرے باہر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو بنانے والے حاجی صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ حاجی صاحب نے ہی اس مسجد کے سارے پیسے دیے تھے۔ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔
نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی بلکہ انہوں نے یہاں پر کافی زیادہ افطاریاں بھی کروائی تھیں۔ رمضان میں وہ لوگوں کا خاص خیال رکھتے اور ان میں راشن بھی بانٹتے تھے۔ حاجی صاحب کو جب یہ بات بتائی گئی کہ مسجد کے اندر سانپ نکلنے کا واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پورا علاقہ خوف و ہراس کی لپیٹ میں آ گیا ہے، آپ ہی بتائیں کہ کن مزدوروں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ یہاں پر کیا معاملہ رہ چکا ہے۔ حاجی صاحب نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ میں نے تو بس اس مسجد کو تعمیر کرنے کے پیسے دیے تھے، یہ مسجد اصل میں میرے ایک بھائی نے بنوائی ہے، اس کی تعمیر اسی کے ذمہ تھی، مسجد کو بنانے کا خیال بھی اسی کا تھا کیونکہ وہ بہت نیک انسان ہے، اس نے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے، مگر اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا تو اس نے مجھ سے پیسے لے کر یہ مسجد بنائی ہے، آپ میرے بھائی سے رابطہ کریں۔ ہم نے حاجی صاحب کے بھائی نسیم سے رابطہ کیا۔ نسیم بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا مگر اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ حاجی صاحب کا یہ دور پار کا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ نسیم کے چہرے پر تو جیسے وحشت برس رہی تھی، لگتا تھا کہ یہ مسجد کا نہیں بلکہ کسی اور چیز کا ٹھیکیدار ہے، معذرت کے ساتھ، مگر اس کی بات چیت، اس کی شکل و صورت اور حلیہ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ میں تو عمر میں کافی چھوٹا تھا، یہ بات اس مسجد کے مفتی صاحب نے نسیم صاحب سے پوچھنی تھی کہ مسجد کی تعمیر کے دوران ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ مسجد میں ایک نقص رہ گیا جس کی وجہ سے مسجد شام ہوتے ہی سانپوں سے بھر جاتی ہے۔ اگرچہ مفتی صاحب یہ بات کر رہے تھے مگر میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سانپ قدرتی طور پر کسی ٹھکانے سے آتے ہیں تو پھر یہ تراویح کے وقت ہی کیوں آتے ہیں؟ آخر کیا ہوتا ہے کہ ان سانپوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نکلنا ہے اور اسی وقت پر وہ نکلتے ہیں جب مسجد لوگوں سے بھری ہوتی ہے، اس کے پیچھے آخر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، میں نے دل میں سوچا تھا، مگر مفتی صاحب نے مجھے یہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد کو بنانے والا نسیم بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھنے کی کوشش تو کی مگر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پوچھا کہ مسجد کو بنانے والے مزدور کہاں ہیں تو بھی اس نے سیدھا جواب نہیں دیا، کہنے لگا میں نے دوسرے علاقوں سے مزدور بلوا کر یہ مسجد بنوائی تھی، اسی وجہ سے میرے پاس ان میں سے کسی بھی مزدور کا کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے، آپ ایسا کر لیں کہ اس معاملے کو یہیں رہنے دیں، مسجد کے اس کمرے کو بند کر دیں تاکہ وہاں پر سانپ تو کیا کوئی انسان بھی نہ جا سکے، جس چیز میں مسئلہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ بات تو ہے لیکن ہمیں معاملے کی تہ تک پہنچنا ہے۔ ہم لوگوں نے نسیم کو یہی بات کہی اور مسجد واپس آ گئے۔ اہل علاقہ کے مشورے سے یہ بات پولیس تک پہنچائی گئی تھی کیونکہ معاملہ تو پولیس کا ہی تھا، مسجد میں سانپ نکلنا کوئی عام بات نہیں، عموماً پولیس میں ایسے لوگ نہیں ملتے جو کہ ایسے معاملات کو سمجھ سکیں، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں ایک نیک ایس پی صاحب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے ہمیں جو مشورہ دیا اسی نے یہ معمہ حل بھی کیا اور اسی سے ہم سچ تک بھی پہنچ پائے تھے۔ ایس پی صاحب نے کہا چونکہ یہ مسجد اب لوگوں کی پراپرٹی ہے، اب لوگ ہی اس مسجد کے مالک ہیں تو اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ لوگوں کا مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ اس مسجد کو ایک بار اندر سے کھودا جائے، مٹی ہٹائی جائے اور دیکھا جائے کہ اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نے صرف کھودنے ہی کی بات کی تھی۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ مسجد کی ٹائلز کو اکھاڑا جائے گا، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے، حاجی صاحب کا بیٹا جلے پیروں والی بلی کی مانند ہم تک پہنچا اور ساری حقیقت خود ہی بیان کر دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور چہرے پر ندامت کا احساس تھا، اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سخت شرمندہ ہے، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اس نے جو جرم کیا تھا اور اپنی بے گناہ بیوی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا وہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ ضرور لگتی ہے۔ اس کی بیوی غریب گھر سے تھی، نسیم کو تو وہ کچھ نہ کہہ سکی،
ظاہر ہے ایک غریب عورت ایک مرد کے آگے کیا کر سکتی ہے، مگر اللہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ نے نسیم کی بیوی کا ایسا بدلہ لیا کہ پوری دنیا کے سامنے اس کی نیک نامی، شہرت اور باپ کی دولت بھی نہیں سکی، اور اس کی حقیقت سب کے سامنے افشاں ہو کر رہی۔ نسیم نے یہ مسجد اپنی بیوی کی لاش پر تعمیر ہی اسی لیے کی کہ کسی کو اس کے قتل کا شک نہ ہو۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ یہ ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، انہیں تو صرف اپنے گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، اور وہ بھی سزا ایسی کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔